وہ جا کے علی امین گنڈا پور کے پاؤں پکڑ لیں کہ امیر مقام کے بیٹے کو تو سینیٹر بنوا دو۔ نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کیا ہے اپنے سینیٹرز بنانے کے لیے، اور لائک وائز پی ٹی آئی نے اتحاد کیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے سینیٹرز بنانے کے لیے۔ لاجک سمجھ نہیں آتا کہ ہم تحریک انصاف یہ کہے کہ جی ہم جو ہے وہ قومی مسائل کے اوپر، عمران خان کی رہائی کے اوپر، پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر تو ہم بات چیت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، لیکن جب بات آئے سینٹ کی سیٹوں کے تو ہم جمعیت علماء اسلام کے ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے ہو جائیں، ہم نون لیگ کے ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے ہو جائیں اور پیپلز پارٹی کے ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے ہو جائیں، اور یہ تینوں جماعتیں جو کہتی ہیں کہ تحریک انصاف تو دہشت گرد پارٹی ہے اور یہ فلانا اس میں دہشت گرد ہے اور یہ کرا دیا اور ظلم کرا دیا، اور جب سینٹ کی سیٹوں کی باری آئے تو یہ تینوں جو جماعتیں جو ہیں، جمعیت تو خیر نہیں یہ کہتی، لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے، جب یہ بات آئے تو وہ جا کے علی امین گنڈا پور کے پاؤں پکڑ لیں کہ امیر مقام کے بیٹے کو تو سینیٹر بنوا دو۔ دیکھیں یہ اتنا بڑا ایک سیاسی تضاد ہے، ایک اتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل موریلٹی کی موت ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے رویت حلال والے کہتے ہیں کہ پرانی دوربین سے چاند دیکھنا حلال ہے اور نئی دوربین سے دیکھنا حرام ہے۔ یہ جو تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو موقف ہے کہ ہم قومی معاملات کے اوپر، جمہوریت کے اوپر، سیاسی پریزنرز کی رہائی کے اوپر، عمران خان، بشرا بی بی کی رہائی کے اوپر تو ہم بالکل مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ہم سینیٹرز کو، امیر لوگوں کو سینیٹر بنانے کے لیے، ہم امیر لوگوں کے بیٹوں کو سینیٹر بنانے کے لیے ہم ہر طرح کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بڑا جھول ہے، میں سمجھتا ہوں لوگوں کو بالکل ہی بیوقوف نہ سمجھیں، اس موقع کو اب استعمال کیا جانا چاہیے۔ نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کیا ہے اپنے سینیٹرز بنانے کے لیے، اور لائک وائز پی ٹی آئی نے اتحاد کیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنے سینیٹرز بنانے کے لیے۔ اب اس اوکیزن کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بجائے، ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہم تنقید ہی کرتے جائیں کہ بڑا زیادتی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا پھر ہم اس موقع کو استعمال کریں ایک سیڑھی کے طور کے اوپر کہ ہم اس کے اوپر آگے بڑھ سکیں، اور آگے بڑھنا ہی میرے نظر میں سلوشن ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے تحریک انصاف کو، پیپلز پارٹی کو، نون کو آپس میں مذاکرات چاہیے، جمعیت علماء اسلام اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور پھر ان 4-5 جو بڑی جماعتیں ہیں ان کو مل کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایک تو اگر آپ، سیدھی بات ہے، آج آپ تحریک انصاف کو 3 سال کے ظلم، جبر، کوئرجن کے بعد، عمران خان کو قید میں ڈالنے کے بعد کوئی ختم نہیں کر سکا۔ جب اسمبلی ہال میں الیکشن ہوا ہے آخری، آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے رزلٹ بدلنے پڑے، کس طرح سے سارے کے سارے معاملات جو ان کو چینج کرنا پڑا، اور عمران خان کی ایک تصویر سپریم کورٹ سے لیک ہوئی، آدھی سپریم کورٹ کے سٹاف کو سسپینڈ کرنا پڑا۔ تو عمران خان کی مقبولیت کو مان کے آگے چلنے کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو ان جماعتوں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی حیثیت کو آگے مان کے چلنے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے میری نظر میں۔ یہ جو سینیٹر الیکٹ ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کی جو سلسلہ ہے اس کو شروع کریں۔ مولانا فضل الرحمان اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہم جو پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی ہے اس کو ہم جو ہے وہ پہلا ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کریں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جو سینیٹرز الیکٹ ہوئے ہیں خیبر پختونخوا سے، ان کے اوپر کیا کیا الزام نہیں ہے۔ اب شاہ محمود قریشی بیچارے جو ہیں وہ 2.5 سال سے کس جرم میں اندر ہیں، اعجاز چودھری، محمود الرشید، عمر چیمہ، یاسمین راشد، ان کو 2.5 پونے 3 سال ہو گئے ہیں، سارے اپنی جو ہے وہ لیٹ 70s میں ہیں عمر کے علاوہ۔ اتنا بھی ظلم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں پولیٹیکل پرزنرز کو ریلیز کرنا چاہیے تاکہ یہاں سے ٹمپریچر نیچے آئے اور ہم بات چیت کے اوپر آگے بڑھ سکیں۔ جی سر، یہ بتائیں کہ مراد سعید کو سینٹ میں حلف لینے دیا جائے گا، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں نا، اگر ان کو نہیں لینے دیا جاتا تو اس سے تلخیاں اور بڑھیں گی۔
بہتر یہ ہے کہ مراد سعید کو نہ صرف حلف لینے دیا جائے بلکہ مراد سعید وہ رول ادا کر سکتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کہ وہ بات چیت کے اوپر آگے بڑھے. آخر ظاہر ہے کہ وہ سینیٹر بنے ہیں تو ان کی سینٹ کی سیٹ میں بھی ساری پارٹیز نے رول ادا کیا ہے, تو ان کی تلخیاں کم ہونی چاہیے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کو سینیٹر بنا سکتے ہیں تو پھر شاہ محمود قریشی کا کیا قصور ہے؟ تو صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تلخیاں کم ہوں, لیکن 9 مئی کا ایک کیس آج مکمل ہونے جا رہا ہے, اس میں آج فیصلہ آ جائے گا. آپ والا کیس بھی تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے, تو یہ تو معاملہ کہیں اور طرف جا رہا ہے, تلخیاں کم ہونی چاہیے. دیکھیں اگر مزید دیکھیں نا 3 سال سے حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ملک میں پالیٹکس نارمل ہو سکے. ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے تلخیاں بڑھے. اگر آپ اس طرح سے مزید سیاسی کارکنوں کو سزائیں دیں گے, مزید لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالیں گے, اس سے تلخیاں اور بڑھیں گی. اب یہ تو دیکھیں میں اور آپ ہم لوگ تو جو ہے وہ اپیل ہی کر سکتے ہیں نا کہ صاحبان اقتدار جو ہیں وہ عقل کو ہاتھ لگائیں اور ملک میں سیاسی ٹمپریچر نیچے لے کے آئیں. اس ملک میں آپ کے سامنے ہے کہ جو مڈل کلاس ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. یعنی اس وقت 44% لوگ جو ہیں وہ سطح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی ہے. پاکستان کے اندر جو ایک سرکاری محکموں میں اسپیشلی جج صاحبان وغیرہ جو ہیں ان کو تو پرابلم نہیں ہے. جو ہماری ایلیٹ ایک پولیٹیکل کلاس ہے اس کو جو اشرافیہ ہے یا جو بیوروکریسی ہے اسٹیبلشمنٹ, ان کو تو شاید پرابلم نہیں ہوگا, لیکن جو مڈل کلاس ہے اس کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہا تنخواہوں میں گزارا کیسے کرنا. یہ بتائیے گا کہ 5 اگست کی جو احتجاج کی سوال ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شریک ہونا چاہیے, جیسا کہ آپ مذاکرات کی بات کریں تو تحریک جو ہے وہ لازماً تحریک چلانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تحریک جو ہے وہ ایک بڑی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہوتی ہے. خالی تحریک آپ آگے 3 چلانی ہے, آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ جب تک آپ ایک بڑی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنا کے نہیں کریں گے, اور یا تو پھر عمران خان کے بیٹے آئے اور تحریک کو لیڈ کریں نا, پھر ایک اور ماحول ہے. لیکن اگر وہ نہیں آتے تو آپ دیکھیے سلمان راجہ ہو گئے یا اپنا وقاص ہو گئے یا اپنا یہ گوہر صاحب ہو گئے, ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, لیکن دیکھیں ان کے پیچھے تو کوئی نہیں نہ نکلتا. یہ تو سوچنے سمجھنے کی بات. تھینک یو. تو صاحب آپ کے پاس کتنے پیسے کم ہے PTI میں واپس آنے کے لیے؟ 50 کی.